غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا میت کو؟ سادے جملوں میں اگر کہوں، پورے میت کو آپ بھگا دیں، یہ غسل ہے۔ پورے میت کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو، یہ غسل ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسی بات؟ بہت سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں، اور ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، ویسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر دیا تو میت قیامت دن پکڑ لیں گا، فلاں ہو گیا تو۔ اس لیے میں سمپل جملوں میں کہہ رہا ہوں، پورے میت کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو، یہ غسل ہے۔ ایک دم جٹ آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا، اتنا تو سمجھتا نا، پورا بھگا دینا، ایک دم سادہ اصول دے رہا ہوں، پورا اٹھا اور بھگا دو اس کو۔ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا، ہم لوگ گاؤں میں کوئی نہیں، ہمارے کوئی مسئلہ نہیں، میت کو سر سے لے کر پیر تک پورا بھگا دو، غسل ہو گیا۔ تاکہ ایک سہولت والا، لیکن اس کے دینے کا سنت طریقہ ہے، وہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر کچھ نہ ہو تو بھائی ہم کو نہیں معلوم، ہم گاؤں میں، قصبے میں، کھیڑے میں، یہاں ہے وہاں ہے، نہیں جم رہا، کچھ نہیں کرنا ہے، سر سے لے کر پیر تک پورا جسم گیلا کر دینا ہے، یہ بولتے ہیں غسل۔ سمپل، جو عام غسل ہوتا ہے ہمارا، سمجھ رہا؟ لیکن اس غسل دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو میں نے پہلے ہی جملہ اس لیے کہا تھا کہ آپ ڈرے نہ، خوف نکال دو کہ وہ غسل دینا بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں، بہت سمپل ایشو ہے، ٹھیک؟ ورنہ پہلے کمپلیکیٹ لے لیں گے تو زندگی بھر کبھی کسی غسل نہیں دے پائیں گے اور ہمیشہ ڈرتا رہیں گا۔ سمپل ہے، پورے جسم کو بھگا دینا، ہو گیا غسل۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جسم کو بھگانے کا، وہ رکھتا ہوں، نہ آئے تو پورا جسم بھگا دو بس آپ، ٹھیک؟ غسل کے لیے آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ میں حدیثوں کو نہ رکھتے ہوئے اس کی ایک ترتیب پر رکھتا ہوں، بعد میں حدیثیں رکھ دیتا ہوں، ٹھیک؟ سب سے پہلے کیا کریں؟ کوئی انسان جو غسل دینا جانتا ہو، جس کو علم ہو، معتبر انسان ہو، اور ظاہر سی بات ہر چیز میں تقوی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو ایسا کوئی شخص جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، معتبر ہو، اور نزدیکی رشتہ دار ہو تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ جو احساس، جو غم، جو الفت، جو محبت، جو لگاؤ اس کو ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتا ہے۔ سمپل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایسا کوئی شخص جو گھری کا آدمی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم رکھتا ہو ان تمام چیزوں کا، اور خود اگر اس کا رشتہ دار میں سے ہو، اس کا بیٹا ہے سمجھ لیجئے وہ ہے، تو وہ فوراً آگے بڑھے اور غسل کے لیے آئے، ٹھیک؟ اب اسی طرح جو ہے غسل کو جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جیسے سیم جیسا ہم زندہ غسل لیتے ہیں نا، ویسے مردے کا بھی غسل ہے، بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ زندہ غسل انسان کیسا لیتا ہے؟ سب سے پہلے جس چیز کی وجہ سے غسل لینا پڑتا ہے اس چیز کو دھونا، جس غلاظت، جس گندگی یا جس وجہ سے ہوا، جیسا کہ شرمگاہ، اگر کسی نے ہم بستری کیا غسل لینا تو پہلے شرمگاہ دھوتا ہے نا، یا پیشاب پیخانہ ضائع ہو جائے، یا حیض یا نفاس، سیم پہلے گندگی کے لیے کرتا ہے انسان غسل، تو گندگی کو ضائع کرتا ہے، مطلب صاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد غسل کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے۔ یہی طریقہ میت کا بھی سیم، پہلے گندگی کو ضائع کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو عموماً پیشاب پیخانہ نکل جاتا ہے، اور سب سے پہلے کام یہ کیا جائے گا کہ اور کچھ پیٹ میں باقی نہ ہو، اس کے لیے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا اوپر۔ جس میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے، اس میں کوئی غیر فطری عمل نہیں ہوگا۔ غیر فطری عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت کثرت سے پیٹ کو دبانا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پریشر ڈالنا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے میت اٹھ نہیں پا رہی، مطلب چونکہ وہ مر چکا ہے اور اس کی جسم سخت ہو چکا ہے، نہیں اٹھ پا رہی تو بھی زبردستی اٹھانا، کچھ بھی نہیں، ایک دم نیچرل ایکٹ، نیچرل عمل، ٹھیک، کہ پیٹ کو ہلکا سا دبایا، پیٹ کا یہ حصہ ہوتا ہے جو انسان کے، ٹھیک ہے، یا پھر نچلا حصہ جب پیشاب رک جاتا ہے کبھی کبھار جو نکل جاتا ہے، ٹھیک، اس کو دبایا ہلکا ہلکا، ٹھیک، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جسم کو اوپر کیا، ہلکا ہلکا پریس کیا، ٹھیک۔ اور یہ سب فطری عمل ہے، جیسا آپ ایک زندہ کے ساتھ سلوک کریں گے ویسی میت کے ساتھ۔ تو آپ نے کہا ان کی ہڈیاں نہ توڑو، انہیں ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جیسا زندہ کے ساتھ آپ کیا ایکسٹرا آرڈنری پریشر ڈالیں گے پیٹ پہ زندہ آدمی کو، سمپل میت کے ساتھ بھی کبھی مت کیجیے سلوک، ٹھیک۔ اٹھایا، پریس کیا، ٹھیک، تو اب جو پیشاب پیخانہ جو ضائع تھا یا اٹک چکا تھا نکل جائیں گا، ہو گیا، اب واپس لٹا دیجیے، ٹھیک۔ اس معاملے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، جو میں نے دیکھا ہوں لوگ بے دردی اور بے رحمی سے عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب کے انتقال میں میرا جانا ہوا اور انہوں کچھ دیر انتظار کرایا جا رہا تھا، تاکہ کسی کا انتظار تھا، بہت ہی قریبی رشتہ دار بہت ہی نزدیک سے آ رہے تھے، تو تھوڑا لیکن پھر بھی اس کے لیے ویٹنگ پیریڈ تھا۔ تو پیٹ چونکہ ظاہر سی بات ہے غذائیات اور کبھی کبھار ہارٹ اٹیک یا اس طرح سے فیلیئرس ہو جاتے ہیں، باڈی فیلیئرس، آرگن رپچرس، ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں کسی چیز خون کے بہاؤ کی وجہ سے، مرنے کی وجہ سے، اور پھولنا شروع ہو گیا۔ تو کسی کو لایا گیا، کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک تھا، سیویئر ہارٹ اٹیک آیا تھا، کہ کہا اس کا پیٹ پھول رہا ہے، تو کہا میں وہاں کھڑا تھا، میں نے کہا کہ دیکھیے پیٹ پھول رہا ہے تو آپ دفنا دیجیے، اس کو کچھ مت کیجیے، بس اس کا کیا قصور اس میں پیٹ پھولنے میں، آپ انتظار کرا رہے تو آپ اس کو دفنا دیجیے، یہ بیسٹ چیز ہے، پیٹ کا کچھ نہیں، بولے برف رکھو، ٹھیک ہے رکھیے، آپ کو جو کرنا ہے کر سکتے ہیں آپ، تاکہ باڈی جو ہے چیزوں کو سڑانا یا خراب کرنا کم کر دے۔ برف رکھا گیا، پھر بھی پھولنے لگا،
پھر انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے کہا دیکھیے تدفین کرنا اس کا حل ہے, اس کو کچھ مت کیجیے. نہیں بولے ایک بہت دھارکاری صاحب ہے, ان کو لے کے آئیں گے. یہ ایسے ٹائم میں بہت دھارکاریں آتے ہیں, ان کو کوئی مسائل نہیں معلوم شریعت کے, نماز روزے کی, یہاں بہت ان کو مسائل معلوم رہتے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے, اتنی مٹی نہیں گرنا, یہ مطلب ان کو روزے کے, نماز کی, حیات کی کوئی مسائل نہیں معلوم. میت کے مسائل پوچھو ان سے, کب کھانا بنانا ہے, کون سا کھانا, کتنے کلو کا, سب پتا ہے ان کو, یہ نہیں پتا رہتا. باقی شریعت کے مسائل نہیں, یہ پوچھیے آپ. تو وہ ایک صاحب کو لا لی, وہ آئے, میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا اب کچھ تو بھی آدمی جو ہے کشتی کھیلیں گا میت کے ساتھ, کیونکہ وہ اس کے جسم سے, ہوا سے کیا ہوا, پیٹ پھوڑ رہا کیا, 2 منٹ آسین اس نے موڑنا شروع کر دی. میں نے کہا اب کچھ تو بھی اس نے کرنے والا نا. اور یقین جانی وہ اندر گیا, میں وہاں کھڑا تھا, میں نے ان کے وارثوں کو بولا یہ آدمی کو ہاتھ مت لگانے دیجیے. اب لیکن آپ کیا کر سکتا ہے کہ انسان, آپ تھوڑی روک سکتے کسی کو, یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا, یہ آدمی کچھ تو گڑبڑ کرے گا. ارے کہا پیٹ, ابھی میں اس کا سوجن نکال دیتا ہوں. اور یقین جانی اسے 2 لوگوں کو بلایا اور کہا اٹھاؤ ان کو, اٹھاؤ. باڈی پوری پہ برف پہ رکھی ہوئی تھی اور سخت ہو گئی تھی, آلریڈی وہ جم چکی تھی ایک طرح سے. اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. انہوں نے اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ سے ایسا وہ ملنے لگا جیسے آٹا گون رہے آپ. ابھی 2 منٹ میں کرتا ہوں اس کو. اور اتنا ملا اور منہ میں سے اس آدمی کی کلیاں شروع ہو کے نکلنا پورے, اور پورا خون کے ڈلے نکل. ہاں یہ تھے وہ لٹکے ہوئے, اندر خون نکل رہا ہے. میرے حساب سے تو آرگن جو پھٹے تھے, دل پھٹا تھا, وہ سب واپس چھوڑنے لگا باڈی پوری چیزوں کو. وہ کچھ تو بھی اٹکی ہوئی چیز نہیں تھی, وہ اندر سے نکل رہی تھی. اتنا پریشر سے دبا کے نکال رہا ہے اوپر تک, تو ساری سی بات نکلیں گی. ٹھیک, وہ تو زندہ کو آپ کیجیے, مر جائیں گا, اس کا تو دل نکل کے آ جائے گا. پھر بولے یہ لٹا دو, بولے. تو مجھے لگا شاید اب کچھ ختم ہو, منہ میں تش رکھ کے نکالنے لگا. اب شاید یہ چھوڑ دیں گا. اور بہت مجھے وہ آنے لگا, مجھے ایک دم گھن بھی ہو رہی تھی, نفرت بھی دل بڑا تھا, اس کو اتنا مارنا, اس کو کہ آج اس کا حال برا کر. لیکن اب چلیے, اب رشتے دار راضی ہے, سب راضی, کیا بولیں گا انسان. بہرحال میں نے کہا اب ٹھیک ہے, ہو کر ابھی کچھ نہیں ہوا. بولے تم خاموش بیٹھو, تم بچے, ابھی تم کو نہیں سمجھتا. بولے ابھی تو گیسز اٹکی ہوئی کرتے, میں ابھی نکال کے بتا تم کو. بولے میں نے کہا یار وہ مر چکا, اس سے گیسز رہو نہیں رہو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اس سے اب چھوڑ دو. ارے یہ گیسز سے ہوتا. بولے ہٹو. اور وہ اس نے طاقت لگایا ہے کہ اندر سے کالے کالے ٹکڑے نکلنے لگے. پتہ نہیں اس کا کلے جاتا ہے کیا نکالا, واللہ عالم. لیکن اس نے یہ سب سلوک کیا اس میت سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاتھ مت لگائیے اس کو دفنا دینا اچھا تھا نا. رشتہ داروں کے لیے تم اس کو تکلیف دیتے ہو, دفنانا اس سے اچھا پڑتا نا. لے جاؤ اور ڈال دو, اس لیے کہ اس کا وہ حق تھا. آپ رشتہ داروں کے لیے اس کو دیکھو تکلیف دے رہے, اور ویسی ہی تکلیف ہوں گی اس کو جیسے زندہ کو ہوتی. حدیث میں الفاظ ہے اپنے میت کی ہڈیاں مت توڑو, انہیں ویسی ہی تکلیف جیسے زندہ کو ہوتی. اتنا کیا تو اب نارمل کچھ بھی ایکٹ نہیں ہوں گے, یاد رکھیے ایک دم نارمل. آپ نے اٹھایا, پیٹ پریس کیا, نچلا حصہ پریس کیا تاکہ پیشاب وہ نکل گیا, سیدھا ڈال دی. اس کے بعد آپ جو ہے میت کا جو سامان آتا ہے اس میں پنجہ آتا ہے, پنجہ نہیں آتا تو گلاؤز پہن لیے, گلاؤز نہیں آتا تو اس میں ایک دستی آتی ہے, وہ دستی کو ہاتھ میں ڈال لیجیے الٹے ہاتھ میں. ٹھیک, اور جیسا گندگی کو ضائع کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے زندگی میں, جیسا آپ کو شرمگاہ دھونا ہے, پیشاب, اسی طرح آپ جو ہے ہاتھ پہ لپٹیں گے اور اس کی گندگی کو نکالیں گے. جس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھیلے لے لیں, ڈھیلوں کے اوپر روئی لگا دیں. روئی لگانے سے آپ آسانی سے غلاظت کو صاف کر سکتے ہیں ہاتھ ڈال کے, تاکہ آپ دھوئیں گے بھی تو بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا, تو پہلے نکال لیں. جب نکل گئی, جب غلاظت جسم پہ سے جو ضائع ہو گئی, اب جو لگی ہوئی ہے اس کو دھونے کے لیے گلاؤز پہنے. آپ پہلے بھی گلاؤز پہن کے آپ کام کریں, اس کے بعد گلاؤز پہن کے آپ پانی ڈالیں, اور ظاہر سی بات ہے میت پہ کپڑا ڈالا جائے گا. ایک اس کے جنازے میں اس کے کٹ جو آتا ہے جنازے کا, اس میں کپڑا بھی آتا ہے. پریکٹیکل لیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں, وہ کپڑا ڈال دیا جائے گا. جس طرح سے ایک زندہ انسان کی شرمگاہ دیکھنا حرمت ہے اور ہاتھ لگانا حرمت ہے, اسی طرح ایک مردہ کی شرمگاہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی حرمت ہے, سیم. اس لیے آپ اس کو ڈھکیں گے اور ہاتھ میں وہ پہنیں گے گلوز, اور وہ جو گندگی صاف کرنے کے بعد لگا ہے اس کو دھوئیں گے, اور پانی ایک آدمی اٹھائے ڈالتے ہیں. پانی وہی استعمال کریں گے جیسا میت اپنے زندگی میں پسند کرتا تھا. ٹھنڈا پسند کر ٹھنڈے سے, اور گرم پسند کرتا تو گرم سے. دن میں گرم سے اور رات میں گرم سے, دن میں ٹھنڈے سے تو رات میں گرم. دن مطلب اس کی پسند پہ یہ کام کیا جائے گا, کیونکہ اس کو وہی محسوس ہوگا جیسا زندگی محسوس ہوتا تھا. تو زندگی میں کوئی میت گرم سے اگر نہیں نہاتی تھی تو آپ اس کو ٹھنڈے سے نہلائیے. اگر زندگی میں کوئی میت ٹھنڈے سے نہیں نہاتی تھی تو اس کو گرم سے نہلائیے, ٹھنڈا پانی والا استعمال کیجیے. اس کے کوئی بتا دیں گا ان کو کیا پسند تھا, 2 منٹ کا کام رہتا ہے. ان جنرل کچھ نہیں معلوم تو گرم کر دیجیے, چونکہ گرم سے تو سبھی پسند کرتے, کوئی سے نقصان نہیں. اور کتنا گرم پانی استعمال ہوگا, جتنا زندہ کے لیے ہوتا ہے اتنا. سیم وہی کیجیے جیسا ایک زندہ انسان کے لیے جو آپ کرتے ہیں. ایکسٹرا کڑک پانی ڈالتے ہیں کہ آپ کسی زندہ انسان پہ, تو اس پہ بنتا ہے سے. ٹھیک, پانی گرم کیا. ٹھیک, پانی کے اندر آپ چاہے تو بیری کے پتے ڈال سکتے ہیں, کافور بھی ڈال سکتے چاہے تو. اس کا مقصد جسم کو اچھے صاف کرنا. جدید دور میں آج آپ کسی قسم کا شیمپو, صابن بھی ڈال سکتے ہیں, یا مہانہ ڈال کے جسم پر لگا کے پانی ڈال سکتے ہیں, مطلب تاکہ جسم خوشبودار ہو,
پتے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے, چاہے وہ پتے نیم کے ہو سکتے ہیں, پتے بیری کے ہو سکتے ہیں, اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے, گندگی دور ہوتی ہے, ایک اچھی اسمیل خوشبو آتی ہے جسم کے اندر, اور بدبو اگر جسم میں ہو بیماری سے جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے, چاہے وہ بیری کا پتا ہو چاہے پھر وہ نیم کا پتا. تو اب نیم کا پتہ ڈالیے, بیری کا پتہ ڈالیے, کافور ہی بہت اسمیل خوشبو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی, جس سے کیا ہوتا ہے جسم سے آنے والی بدبو ضائع ہو جاتی ہے. کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لیں, ٹھیک, پانی میں ڈالیے یا پھر الگ سے آپ باڈی پہ ڈال کے ایسے صابن لگا لیا, بیری کا پتا پانی میں ڈال دیا, اس کو تو پانی میں ڈالنا پڑے گا جو کہ ملا نہیں جا سکتا, ٹھیک, کر لیا پانی گرم. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کمپلسری ہونا, ورنہ بیری کا پتا لاؤ, بیری کا پتا لاؤ, پورے دنیا بیری کا پتا ڈھونڈتے ہیں, کوئی ضروری نہیں, کمپلسری نہیں. امریکہ میں اور گلف میں اور یورپ میں کہاں سے بیری کا پتا ڈھونڈیں گے, بیری اگتی نہیں تو پتا کہاں سے آئیں گا, سمپل ہے, سمجھ رہے آپ, وہاں تو ملے گا نہیں. صابن ہے, سرف ہے, شیمپوز ہے, وہ لگائیے آپ صاف کرنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس آسانی سے مل جاتا ہے. یا کبھی کبھار دفنانے کٹ کے اندر وہ پتے کا پاؤڈر آتا ہے, ٹھیک, اس کا پاؤڈر دو, پاؤڈر ڈال دیجیے آپ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاؤڈر آتا ہے, پیسا ہوا پاؤڈر آتا ہے بہت سے علاقوں میں, آپ وہ ڈال دیجیے, ملائیے پانی میں, نہلا دیجیے, ٹھیک. آپ نہلانا کیسے شروع کریں گے, شرمگاہ آپ نے دھوئے, صاف کی غلاظت دھوئے, اس کو پانی ڈالا, فرسٹ پارٹ ہو گیا. اب جیسا غسل میں کیا کرتے ہیں, شرمگاہ دھونے کے بعد دوسرا کام وضو کرتے ہیں, میت کو وضو کرائے جائیں گے. اب میت کا وضو تھوڑا مختلف ہوگا, اس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے, پہلے سیدھا پھر الٹا, سیم سیدھے سے الٹے کی طرف, سیدھے سے الٹے کی طرف, سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ آپ نے دھلایا, ٹھیک ہو گیا اس کا 3 بار. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, وضو کے اندر ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں, تو میت کلی نہیں کرے گا, تو صرف گیلا ہاتھ لے کے 3 بار منہ پہ لگائیں گے, چونکہ کلی نہیں کر سکتا ہے. ہو گیا آپ کا کام, ٹھیک. اگر منہ سے کوئی غلاظت ہوگی, ناک سے خون ہوگا, یہ سب پہلے نکال دیجیے آپ, جیسا آپ نے شرمگاہ کو دھویا اسی طرح ناک کا خون دھو لیجیے, منہ کا, یہ سب آپ کر لیجیے. اس کے بعد آپ وضو کرا رہے ہیں اس کو, پہلے غلاظت کو زائل کر دیا آپ نے, کچھ پٹیاں تھی ایکسٹرا جو ضرورت نہیں نکال دیجیے, کچھ زخم ہیں جن کو پٹیاں ضروری ہے تو ان کو کچھ چھیڑیے مت, رہنے دیجیے جیسا کا ویسا, ٹھیک. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے ہاتھ 3 بار لگایا, ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ, ناک پہ پانی نہیں لے سکتے تو اس کو 3 بار پانی لگا دیا. اس کے بعد چہرہ دھلا دیا, چہرہ تو دھلا سکتے ہیں آپ, چہرہ اچھے سے جیسا وضو میں دھوتے ہیں چہرہ دھلا دیا. چہرہ دھلانے کے بعد کونیوں تک آپ نے سیدھا ہاتھ, پھر کونیوں تک آپ نے الٹا ہاتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد مسح, ٹھیک ہے, کانوں کا خلال, وہ سب کیا. اس کے بعد سیدھا پیر, اور اس کے بعد الٹا بیٹھا ہاتھ, ہو گیا اس کا وضو. اب یہ وضو ہونے کے بعد اب آپ اس کو نہلائیں گے, کہ تو وضو بھی غسل کا حصہ ہوتا. آپ نہلانے کا طریقہ, پانی لیا مگے میں آپ نے, پہلے سیدھا حصہ, چونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جب انسان نہانا شروع کرے تو پہلے سیدھے طرف پانی ڈالے, گیلا کر کے, اور پھر الٹے طرف ڈالے. تو میت کو بھی سیم کام کریں گے. میت چونکہ بیٹھی نہیں لیٹی ہے, ٹھیک ہے, اور لیٹانے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی تختے پہ ڈالے, اونچی چیز, وجہ تاکہ گندگی کے چھینٹے, جیسا زندگی میں گندگی کے چھینٹے نہیں ہونا چاہیے غسل میں, ویسے ہی میت کو بھی سیم. تختے سے کیا ہوتا ہے, تھوڑا ہائٹ رہتا ہے. تختہ نہیں ہے تو کچھ بھی اونچی چیز پہ رکھیے آرام سے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو لٹا دیا, اور سیدھے طرف سیدھے ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی, پھر الٹا ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی, ٹھیک ہے. یا پھر سیدھا ہاتھ پانی, تھوڑا سا اٹھا کے پیچھے سے پورا پانی, پھر اوپر سے الٹے ہاتھ کی طرف پانی, ادھر سے اٹھا کے الٹے پیچھے سے پورا پانی. لیکن یہ تمام چیز میں اس کی شرمگاہ ڈھکی ہے, جتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہے پورا, اور باقی حصے میں اندر سے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے آپ پانی ڈالیں گے, ٹھیک. یہ کام آپ کو اس معاملے میں کرنا ہے, ٹھیک. اب ایک بار آپ نے یہ کیا, اب چاہے تو اس کے بعد آپ صابن لگائے, شیمپو لگائے, جو بھی چیز جو جسم کو صاف کرنے کے لیے, یا آپ نے اگر اس میں وہ ڈالا ہے جیسا بیری کا پتا ہے یا جو ہے نیم کا پتا ہے تو ٹھیک. یا آپ کو الگ سے بھی کرنا تو آپ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک. صابن کا استعمال کرتے ہو تو وہ تمام وہی لحاظ رکھے جیسا آپ زندگی کریں گے, ورنہ بہت سارے لوگ میت کو ایسا صابن سے نہلاتے کہ ناک میں چلے جا رہی ہے, احتیاط. زندگی کریں گے آپ ایسا, بس ایک نیچرل وے, نیچرل ایکٹ آپ کر رہے ہیں, ویسے ہی ان کے ساتھ کیجیے. تو پھر آپ صابن لیجیے, اور صابن لے کے پورے جسم کو مل لیجیے. وہی سیم طریقہ, سیدھے سے الٹے کی طرف, پہلے سیدھا حصہ, پھر سیدھا پچھلا حصہ, سامنے کا حصہ, الٹے ہاتھ کے پیچھے کا, اور پورا بیک سائڈ کا حصہ. اور اگر شرمگاہ کی طرف ہاتھ جا رہا ہے آپ کا تو پھر ہاتھ میں گلاؤز ہونا چاہیے. تو بہتر پارٹ ہے کہ شرمگاہ کا حصہ پہلے آپ صابن سے دھو لیں, تاکہ بعد میں صرف گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر کا حصہ آپ کو, تاکہ فرسٹ اسی میں اس کو کر لے آپ کام, تاکہ غلاظت ضائع ہو جائے, ٹھیک. اب آپ نے یہ کر لیا. اب آپ چاہے تو 3 مرتبہ پانی سے نہلائیں, 3 میں اگر گندگی نہیں نکلتی تو پھر کتنے, 5 مرتبہ نہلائیں. 5 میں بھی نہیں نکلتی تو آپ زیادہ کر سکتے, آڈ نمبر میں 7-9 ٹائمس, ٹھیک. اب 3 مرتبہ غسل سے کیا مراد ہے, مطلب 3 مرتبہ جسم پہ سے پانی ڈالنا, سمجھے آپ, 3 بار پورا گیلا کرنا. تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے, ایک بکیٹ میں 1 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے, دوسری بکیٹ میں 2 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے. گیلا کرنا اوپر سے نیچے تک, یہ کیا آپ نے پیچھے سے آگے سے, یہ ہوگا 1 بار غسل. سیکنڈ ٹائم آپ صابن ملیے, صابن مل کے آپ نے پانی ڈالا, یہ ہوگا سیکنڈ ٹائم, ٹھیک. اس کے بعد پھر پانی لیا اور پورا خالی پانی بہا دیا آگے پیچھے سے, یہ ہو گیا 3rd ٹائم. اگر اس میں بھی لگتا ہے صاف نہیں ہوا, اور آگے بڑھیے, پھر 4th ٹائم پورا اوپر نیچے, اور ضرورت ہے پھر 5th ٹائم. لیکن اگر 3 سے زیادہ کرتے تو 5 کیجیے, اور 5 سے زیادہ بار دھلاتے تو کتنے بار جسم کو دھلائیں گے,
7 بار دھلائیں. یہ ڈپینڈ ہے گندگی پہ, ماحول معاشرے پہ, پانی کی موجودگی پر. عربوں میں چونکہ پانی کم ہوتا تو 3 بار بہت ہو گیا, یہ ویسے ہی پاکی اس کی ضرورت ہے تو 5 بار بھی لیکن کیا جا سکتا ہے. کیا آپ نے, یہ سب کر لیا آپ نے. اب اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے میت کو کفنانے کی باری آئیں گی. یہ نہلانا تھا, بالکل سمپل ہے, میں سب کچھ سمجھ گیا. زندہ جیسا اپنی گندگی کو ضائع کرتا ہے, وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے, سیم میت وہی کریں گی. گندگی کو ضائع کیا جائے گا, وضو کرایا جائے گا اور غسل. سمپل ہے نا, کوئی تکلیف ایسا لگ رہا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اب وہ کرنے والے الگ الگ لوگ جو غسل کرتے ہیں ان میں کمپلیکیشن آ جاتا ہے. وہ ایک ٹیکنیک سے کرتے ہیں نا, یہ کرو یہ کرو, ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. ہم کو ضرورت نہیں اتنی ٹیکنیکس کی, سمپل ان کا ایک ٹیکنیک رہتی ہے. آتے ہاتھ ایسا استین کرتے, یہ ایسا کرتے, وہ ایسا کرتے, پانی یہ کرو فلاں کرو ایسا, ٹھیک ہے. وہ ان کا ایک ٹیکنیک رہتی, کرنے کا ایک طریقہ رہتا. لیکن کوئی ضروری نہیں وہ طریقہ ہی اپنائیں. آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں کسی بھی انداز سے ہوتی ہے تو آپ کر لیجیے, آسانی سے ہو سکتی. گھر کی عورتیں خود اپنے گھر میں نہلا سکتی, اپنی عورتوں کو. گھر کے مرد خود اپنے گھر کی میت کو نہلا سکتے, کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں, کسی کو خواہ مخواہ تکلیف دینے کی ضرورت کہ ہماری میت اور انتظار کیوں, وہ نہلانے والا نہیں آیا, کفنانے والا نہیں آیا. سمپل ہے, ٹھیک. تو آپ نے اس طرح سے کیا اور اس کو نہلا دیا, ٹھیک. اگر میت کو غسل دینا ناممکن ہو تو تیمم کرایا جائے گا اس کو, اس لیے کہ غسل تیمم غسل کا متبادل ہوتا ہے. مجبوریاں ہیں, پانی کی کمی ہے, کیا کریں گے, پانی کی کمی ہے, پانی اویلیبل نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, تو کیا کہا جائے گا, تیمم. تیمم کا طریقہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے, ٹھیک, چہرے پر اور ہتھیلی پر. میت کے لیے آپ مٹی پہ ہاتھ ماریں گے, چہرے پر سیدھی ہتھیلی الٹی ہتھیلی, ہو گیا اس کا تیمم, ہو گیا. یا پھر آپ ہتھیلی کو پورا کر دیں, چونکہ اس نے نیچے کا نہیں بھیگا نا اس کا, چونکہ اس نے خود نہیں مارا, تو آپ پورا اس کو ادھر اور ادھر اس کو کر دیں, ہو گیا اس کا, یہ ہو گیا تیمم, ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ اس طرح سے, جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور مردوں کے سوا اس کے ساتھ کوئی عورت نہ ہو, یا مرد عورتوں کے ساتھ تھا اور فوت ہو جائے اور اس کے سوا کوئی مرد نہ ہو, تو اس صورت میں تیمم کرا کے دفن کرا دے. اب یہ صورت تب بھی کام آ سکتا ہے ان کی جب صرف ایک مرد تھا اور عورتوں میں تھا اور کوئی مرد نہیں اب نہلانے کے لیے, تو عورتیں کیا کریں گی, پھر نہلا نہیں سکتی, تیمم کرا دیں گے اس کو. اور تیمم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ لگے, تیمم کے لیے گلاس پہن کے بھی کرایا جا سکتا ہے نا, تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب آڑ رکھ کر, آڑ جیسا کہ علاج کے لیے عورت مرد کو ہاتھ لگا دی, مرد عورت کو لگا دے علاج, تو آڑ رکھ کر, تو وہ گلاؤز یا کچھ پہنے, تیمم کرے اور تیمم کرا دے, دفنا دیا جائے گا اس کو, تب بھی یہ مسئلہ کام آ سکتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.